بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 اللہ۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ مدارس دینیہ ہمارے دین کے محافظ ہیں، اور مدارس دینیہ صفہ کے چبوترے کا وہ تسلسل ہیں جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قائم کردہ مدرسہ تھا، اور یہ تسلسل کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور انشاءاللہ قیامت تک مدارس دینیہ سے خوشبو نکلتی رہے گی اور لوگ نور و نکھت حاصل کرتے رہیں گے اور اجالے نصیب ہوتے رہیں گے۔ میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ ہم مدارس دینیہ کی اعانت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور ان کے نظم و نسق کے لیے اپنی صلاحیتوں سے حاضر ہوں۔ یہ چڑیاں ہیں جنت کی، یہ اللہ رسول کے پیارے ہیں بچے جو دین سیکھتے ہیں۔ یہ سعادت مند طبقہ ہے، یہ خوش نصیب طبقہ ہے جو دین سیکھتا ہے اور دین کی ترویج کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور رضا الہی کے حصول کے لیے طلب دین میں نکلا ہے۔ هادي الأمم بشريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعته الله 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 أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته شعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته شعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 کہ سویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر کے آدھی رات تک میں سفر میں ہوتا ہوں، کبھی ایک شہر میں، کبھی دوسرے شہر میں، کبھی تیسرے شہر میں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں تک ہماری آواز پہنچی ہے، لوگوں کے عمل میں نکھار آیا ہے۔ بہت سارے نوجوان گناہوں کی زندگی سے بچ کر نیکی کے راستے پہ آئے ہیں۔ ہزاروں سالکین ذکر و فکر میں لگ گئے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اچھی اور پاکیزہ زندگی گزاریں۔ 20-25 سال سے سویر شام، دن رات، دوپہر، ایک تگ و داز میں، ایک جد و جہد میں، ایک محنت میں زندگی گزری ہے۔ الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہمیں وسائل میسر آئیں ان وسائل سے خوبصورت درسگاہ قائم کر دی جائے، اور آج یہ آپ کے سامنے نظارہ ہے جو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، پورے پاکستان کے لیے محبتوں کا مرکز بن گیا ہے۔ مزید تعمیرات کے مراحل سے گزر کے آپ دیکھیں گے ایک آدھ سال کے اندر یہ خوبصورت عمارت روح کو قرار دینے والی اور دل کو تسکین دینے والی ہوگی۔ وہ شخص جو سویر سے لے کر شام تک اللہ کی توفیق سے ایک کام میں ہو، کاز میں ہو، اور وہ اپنے معاملات کو اتنا صاف رکھنا چاہتا ہو کہ وہ بیان کے بعد پلٹ کے دیکھنا بھی اپنے اس کام کی توہین سمجھتا ہو، تو کیا اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو فنڈ کے لیے آمادہ کرے اور ان کو ترغیب دے؟ لیکن مجھے کوئی حق نہیں ہے، میں جھولی پھیلا کے بھی مانگنا پڑا تو اس سے گریز نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ کام اتنا بڑا ہے، اس کام کے نتیجے اتنے ہیں، اور یہ اللہ رسول کو محبوب اتنا ہے کہ پھر دور موجود کے اندر اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس ادارے کو جو ہے وہ اٹھانا ہے اور اس کو جلد تعمیر کے مراحل سے تکمیل کی منزل تک پہنچانا ہے۔ 2019 کے اندر ہم نے مرکز مصطفیٰ کی تکمیل کرنی ہے۔ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، کروڑوں روپے درکار ہیں، لیکن آج کی رات کی ہوئی دعائیں اگر قبول ہوئیں تو یہ ٹارگٹ مشکل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دے گا اور وہ سعادت سمجھ کے اس کام کو اپنے ذمے لیں گے
ہر شخص یہ سمجھے کہ اس مرکز کی تعمیر میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی استطاعت کے مطابق اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا. اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے اس مرکز مصطفیٰ کو قیامت تک سلامت رکھنا، اس کی رونقیں آباد رکھنا. جس شخص نے مرکز کی تعمیر کے لیے ایک اینٹ بھی دی اللہ اسے جزا دینا، جس نے گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھا بھی اللہ اسے بھی جزا دینا. اللہ مرکز کی تعمیر کے لیے ہمیں خزانہ غیب سے وسائل عطا فرمانا. اللہ تو کریم ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دینا. الله الله كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعته الله